میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں عزیز بلگامی فکر و فن شعر و سخن کی 89ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، گزشتہ قسط 88 ایک دستاویزی فلم عقاب کی شکل میں پیش کی گئی تھی، جس کی پسندیدگی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. پونے سے منیرہ، آکوٹ سے ین علی، اورنگ آباد سے شاہ حسین نہری، یوتمال سے یعقوب الرحمن، اندور سے ام اریب، وانمباڑی سے اکبر زاہد، بلگام سے CKS نذیر، محبوب خان، اشفاق احمد مڑکی، یاسین راہی اور یونس عطار، کلکتہ سے شکیل رشڑوی اور رئیس اعظم حیدری، بنگلور سے شائستہ یوسف، اعظم شاہد اور صادقہ رجیب، بھٹکل سے صفورہ، کرچی سے اقبال ستار، لکھنؤ سے سید عارف لکھنوی، اسکاٹ لینڈ سے حسن بیگ، شاہپور گلبرگہ سے نوید انجم اور لاس اینجلس امریکہ سے خود فلم عقاب کے ہیرو محمد ظہیر الدین احمد صاحبان نے فکر و فن شعر و سخن کی ہماری اس دستاویزی فلم کی پیشکش عقاب پر اپنی تہنیت کے پھول برسائے. محترم فصیح اختر صاحب نے نہایت ہی فصیح زبان میں ایک تہنیتی نظم ظہیر احمد صاحب کی نظر فرمائی، جس کو کافی سراہا گیا. اسی طرح محترم یحییٰ نسیم صاحب نے ایک خوبصورت کمنٹ، ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ظہیر احمد صاحب کی نظر فرمایا. ان کا یہ شعر کافی پسند کیا گیا. عقاب آیا ہے جب بھی تو نظر مجھ کو خلاؤں میں، عقاب آیا ہے جب بھی تو نظر مجھ کو خلاؤں میں، تیری پرواز میں مہتاب تارے ہو گئے شامل. ہم ان سارے ہی احباب ذوق اور محسنین فکر و فن شعر و سخن کے شکر گزار ہیں. ہم ان اصحاب کی بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بذریعہ ٹیلی فون ہمیں بھی، کیلیفورنیا کے محمد اسلم صاحب کو بھی اور راست محترم ظہیر احمد صاحب کو بھی نہایت ہی حوصلہ افزا تاثرات سے آگاہ فرمایا. ناظرین، اب آئیے ہم اپنے تازہ بتازہ فیچر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آج ہم ایک اور گوہر نایاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے ہم ایک ایسے قصبے کا ذکر کریں گے جس کا نام انٹرنیٹ پر بھی ٹھیک طرح سے دستیاب نہیں ہوا. کافی جستجو کے بعد اگر دستیاب بھی ہوا تو اس کے تلفظ کو معلوم کرنے کے لیے کافی مشقت اٹھانی پڑی. حالانکہ ہنسور ایک تاریخی قصبہ ہے، لیکن امتداد زمانہ کی گرد اس نیک نام بستی کی شان و شوکت پر کچھ ایسی جم گئی ہے کہ اس تاریخی ریاست کے نام کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی تاریخ 13ویں صدی تک پیچھے چلی جاتی ہے. اصل میں یہ ایک ریاست ہوا کرتی تھی جو تاریخ میں چندرونشی انتظامیہ کے نام سے درج ہے.
اس ریاست کے راجا رن وجے سنگھ کی غریب پروری کے تذکرے آج بھی عام ہیں۔ کہتے ہیں کہ رن وجے سنگھ کی رعایا کبھی بھوکی نہیں سوتی تھی۔ راجا نے منادی کر رکھی تھی کہ جس کسی کے پاس کھانے کا انتظام نہیں وہ محل میں آئے اور کھانا کھا لے۔ شہنشاہ بابر کے سپہ سالار میر باقی کی افواج نے 1528 عیسوی میں ان کی جب جنگ ہوئی تھی تو ان کی فوج کی تعداد 25,000 تھی، لیکن راجا لڑتے لڑتے جب مارے گئے تو ان کی بہادر اہلیہ رانی جے راج کماری نے 3,000 خواتین پر مشتمل فوج کے ساتھ کمان سنبھال لی اور وقت کی شہنشاہیت سے بھڑ گئی تھی، لیکن بابر کی عظیم فوج کے آگے ٹک نہ سکی۔ آج ہمارا مہمان اسی گاؤں کا متوطن ہے، بظاہر ایک ریاست، لیکن اس وقت یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہی ہے۔ اسی چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ایک پرعزم نوجوان اپنے حوصلوں کے ساتھ کس طرح اڑان بھرتا ہے اور فکر و فن کی بلندیوں کو چھوتا ہے، اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ ڈاکٹر آفتاب عرشی کے حالات زندگی ضرور ملاحظہ فرما لیں کہ یہاں سے ابھرنے والا یہ نوجوان PhD کی ڈگری کی کٹھن منزل پر کیسے پہنچتا ہے اور ایک صاحب طرز ادیب و شاعر بن کر اردو ادب کے گیسو سنوارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا ادب میں ایک نمایاں مقام بنا لیتا ہے۔ ناظرین، جب اردو شاعری کے فنی جہاد 1960 کے بعد کے عنوان پر ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب PhD کے لیے تحقیقی مواد جمع کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے تو ان کی جستجوی علم نے انہیں ہم تک پہنچا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشترکہ غزل نام کی ایک نئی صنف سخن کی ایجاد کا عزیز بلگام کا ایک نیا تجربہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا تھا۔ اسی پس منظر میں ڈاکٹر عرشی صاحب نے ہم سے رابطہ کیا اور مشترکہ غزل کے بارے میں ضروری معلومات کی درخواست کی اور ہم نے ان کا بخوشی تعاون کیا۔ ایک مبسوط مضمون مشترکہ غزل کے عنوان سے انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے کا اہم حصہ بنایا، بلکہ اسے متعدد اہم قومی اخبارات و رسائل میں شائع بھی کروایا اور اس طرح اس تاریخی حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ایک نئی صنف سخن عزیز بلگامی کی کوششوں اور لگن سے وجود میں آیا چاہتی ہے، جس کا نام مشترکہ غزل ہے۔ بعد ازیں بعض دیگر دعوے دار بھی یہ دعویٰ لے کر سامنے آئے کہ مشترکہ غزل پہلے سے موجود تھی، حالانکہ 2015 ہی میں مشترکہ غزل کا ہمارا نظریہ جڑ پکڑ چکا تھا اور اس کے دعوے دار 2019 کے بعد کی کچھ منظومات اور کتابوں کو لے کر نمودار ہوئے تھے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ ان کی مبینہ مشترکہ غزل کی نوعیت وہ نہ تھی جس کے نظریے کو سب سے پہلے ہم نے بہت پہلے عام کیا تھا اور اسے ڈاکٹر عرشی صاحب کے PhD کے مقالے کے ذریعے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی تصدیق بھی حاصل ہو گئی ہے۔ آج کے فیچر میں خود ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب اس موضوع پر ہمارے ایک خصوصی سوال کے جواب میں اس حقیقت کی تصدیق فرمائیں گے۔ اب مشترکہ غزل کی تخلیق کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ شکیل رشدوی، یاسین راہی، سید وحید القادری عارف صاحبان جیسے شعراء بھی مشترکہ غزلیں کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے تعارف کے بعد ہم
ایک مشترکہ غزل بطور نمونہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے آخر میں پیش کریں گے۔ ناظرین، ہم عرض کر رہے تھے کہ ہنسور نامی ایک چھوٹے سے قصبے کو یو پی کے ضلع امبیڈکر نگر یو پی میں تلاش کرنے میں ہمیں انٹرنیٹ پر کافی مشقت اٹھانی پڑی۔ گاؤں کے حالات کا راست علم حاصل کرنا پیش نظر تھا، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جو کچھ ڈاکٹر آفتاب احمد المعروف ڈاکٹر آفتاب عرشی سے معلومات ملی اور کچھ یوٹیوب فیچر سے بھی مدد ملی، انہی معلومات کی روشنی میں ہم یہ تعارفی کلمات ترتیب دے رہے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر آفتاب عرشی نے ہمارے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں ان کی آواز کے ساتھ پس منظر میں کئی آوازیں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، مثلاً چڑیوں کی آواز، بکریوں کی آواز اور ننھے چوزوں کی آوازیں، اور کل ملا کر جو سما پیدا ہوا ہے اس سے یہ معلوم کرنے میں دشواری نہیں ہوتی کہ شاعر ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے کمرے کے ایک سادہ سے کمرے میں، اپنے گھر کے ایک سادہ سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اطراف کی آوازوں سے بے نیاز اپنے جوابات ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ہم نے ایڈیٹنگ کے ذریعے ان آوازوں کو خارج نہیں کیا ہے بلکہ انہیں رہنے دیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین بھی یو پی کے ایک دور افتادہ گاؤں سے ابھرنے والی ادب کی بھینی بھینی خوشبو سے اپنے مشامِ جاں کو معطر کر سکے۔ ناظرین، ہنسور امبیڈکر نگر یو پی ہنسور میں 9 اگست 1986 کو خانوادہ منیر احمد صاحب میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب نے ڈاکٹر عرشی صاحب نے مدرسہ اسلامیہ عربی اشاعت العلوم ہنسور میں 5ویں جماعت تک کی تعلیم مکمل کر لی۔ محمد شفیع نیشنل انٹر کالج ہنسور سے انٹر پاس کیا۔ TNG کالج ٹانڈا امبیڈکر یو پی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی آف لکھنؤ سے اردو میں MA کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو سے B.Ed کیا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے MPhil اور PhD کی ڈگریاں حاصل کیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہنسور ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے فیض آباد ڈویژن کے ضلع امبیڈکر نگر کا ایک نہایت ہی چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اگرچہ 29 ستمبر 1995 عیسوی کو بھیم راؤ امبیڈکر کی یاد میں، جنہوں نے پچھڑے طبقات، خواتین اور کمزور اقوام کو آگے لانے کی زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے تھے، اس ضلع کی تنظیم عمل میں آئی، تاہم اس سے پہلے سے ہی یہ گاؤں وہاں موجود تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، انہوں نے اردو شاعری کے فنی جہاد 1960 کے بعد کے موضوع پر اردو میں اپنی PhD مکمل کی۔ اب تک ان کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 2014 میں پیاسا دریا، 2018 میں سوچ کی دہلیز، 2017 میں پاگل دیوانہ، جو اردو سے ہندی میں ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے، منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد فراز کی شاعری کا تنقیدی جائزہ نامی ایک تنقیدی نثری کتاب 2019 میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ادبی، نیم ادبی رسالوں میں ان کے تنقیدی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی زیر طبع کتابوں میں جذبوں کا دریا،
جو نظموں کا مجموعہ ہے، آوارہ نغمے جو گیتوں کا مجموعہ ہے، اردو شاعری میں جدید دوہا نگاری و انتخاب، یہ 3 کتابیں زیر طبع ہیں۔ شعری سرگرمیاں غزل، نظم، دوہا، ثلاثی کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کی شاعری کے اساتذہ میں پروفیسر مظفر شہمیری اور رحمان جامیل شامل ہیں۔ آئیے ان سے ایک راست گفتگو سے پہلے ہماری ایک مشترکہ غزل سماعت کریں۔ مشترکہ غزل میں مصرع اولیٰ ایک شاعر کا ہوتا ہے اور مصرع ثانی کسی دوسرے شاعر کا۔ مشترکہ غزل حاضر خدمت ہے، اس میں پہلا مصرع عزیز بلغمی کا ہے اور دوسرا مصرع مینک اواستی صاحب کا ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ایک آفیسر ہیں اور ناگپور میں قیام پذیر ہیں۔ عرض کرتا ہوں، دلوں سے خوف اڑے، زہر کا اثر جائے، اگر زبان چلائے تو سانپ مر جائے۔ بہار اجڑے چمن میں کرے گی کیا آخر، کہو وہ دیر سے آئی ہے اپنے گھر جائے۔ ہوں جب بھی اشک جب بھی اشک چمکدار شب کی محفل میں، سیاہ رات کا چہرہ وہیں اتر جائے۔ ہو کس طرح رخ زیبا غبار آلودہ، ہو کس طرح رخ زیبا غبار آلودہ، گزر کے آگ سے جو بارہا نکھر جائے۔ وہ حکمران فقط ظلم جس کا شیوا ہے، وہ حکمران فقط ظلم جس کا شیوا ہے، اسے بتاؤ ابھی وقت ہے سدھر جائے، اسے بتاؤ ابھی وقت ہے سدھر جائے۔ یہی صفت خس و خاشاک کا مقدر ہے، یہی صفت خس و خاشاک کا مقدر ہے۔ ہوا کے ساتھ نہ جائے تو پھر کدھر جائے، ہوا کے ساتھ نہ جائے تو پھر کدھر جائے۔ تمہارا شعر ہے اخلاص اور وفا کا حامی، آخری شعر ہے، تمہارا شعر ہے اخلاص اور وفا کا حامی، تمہارا شعر دل و جان میں اتر جائے، تمہارا شعر دل و جان میں اتر جائے۔ بس ایک عزیز ہے تیری بقا کا متمنی، بس ایک عزیز ہے تیری بقا کا متمنی، مینک سب کی تمنا ہے تو بکھر جائے، مینک سب کی تمنا ہے تو بکھر جائے۔ ناظرین، اب ہم ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب سے ایک مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ 4 مصرے ہمارے مہمان کی نظر ہیں۔ عرض کرتا ہوں، کھڑا ہے سوچ کی دہلیز پر بلا اسباب، کھڑا ہے سوچ کی دہلیز پر بلا اسباب، وہ پیاسا دریا ہے لیکن کیا ہمیں سیراب، وہ پیاسا دریا ہے لیکن کیا ہمیں سیراب۔ ہے نغمہ ہائے طرب آفتاب عرشی کے، ہے نغمہ ہائے طرب آفتاب عرشی کے، قلم ہے اس کے قرین جیسے ہو کوئی مضراب، قلم ہے اس کے قرین جیسے ہو کوئی مضراب۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب، فکر و فن شعر و سخن کے ہمارے ادبی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عرشی صاحب، آپ قلم کے دھنی انسان ہیں، قلم کے ساتھ آپ نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ ادبی سفر ادب کی کن کن وادیوں سے ہو کر گزرا؟ سب سے پہلے تو فکر و فن کے تمام ناظرین کو اور آپ کو سلام عرض ہے، السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ اور عزیز بلغمی صاحب، سب سے پہلے ہی میں ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنے تحقیق کے دوران. میں آپ سے مسلسل بات کرتا رہا، اس لیے آپ میرے لیے ایک سر کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اس بنا پر میں آپ کو استاد ہی کہوں گا، کیونکہ نام لینا مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ان کا، تو اس لیے میں آپ کو سر کہوں گا. اب سر رہا جہاں تک سوال میرے ادبی سفر کا، تو ادبی سفر میرا وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرے گھر ہی سے ایک ادبی سفر شروع میرا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ادبی فضا میرے گھر میں یوں سمجھ لیجیے کہ میرے بابا حاجی منشی محمد بشیر صاحب مرحوم، جو کہ ایک بہت اچھے استاد کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے. ہاں یہ اور بات کہ کبھی میں نے اصلاح نہیں لی، کیونکہ وہ علمی گھرانے کے ساتھ ساتھ سختی کا بڑا دخل رہا ہے، کبھی اتنی ہمت نہیں جٹا پایا. ہاں مگر ان کے آخری دنوں میں نے ایک دو غزلیں انہیں دکھائی تھی بڑی ہمت جٹا کر کے. اسی دوران انہوں نے اصلاح اس پہ دی اور اپنی ایک دو غزلیں مجھے میرے لیے لکھ کے بتائی کہ اس طرح سے شاعری کی جاتی ہے. بہرحال ان کی غزل کا ایک مطلب اسی دوران جو مجھے انہوں نے لکھ کے دیا تھا وہ یاد آ رہا ہے، آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے کہ سونی سونی سی ڈگر ہے میرا سایہ ہی میرا ہم سفر. تو یہ انہی کی غزل کا شعر ہے. بہرحال لیکن یہ کہ اس کے بعد جب میں کالج میں گیا اپنے گاؤں کے ہی محمد شفیع نیشنل انٹر کالج میں، تو اس دوران ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میرے شہر کے تمام متشاعر جو انجمن وغیرہ میں گاتے پھرتے ہیں اور کسی اس طرح سے معاملے میں، وہ سب میرے ٹچ میں آ گئے. وہ اس لیے کہ میں تحت کا شاعر تھا اور ہوں بھی، اور وہ سب جو متشاعر حضرات ہوتے ہیں وہ تو آپ تو جانتے ہیں بیشتر وہ سب گانے اور راگ راگنی پہ کام کرتے ہیں اور اپنا ترنم پہ زیادہ زور رہتا ہے ان کا. بہرحال صحیح معنوں میں مانا جائے تو جہاں تک شاعری باضابطہ جسے کہہ سکتے، باضابطہ بھی نہیں مگر جہاں ایک سمت ملی وہ ہے یہ سب کرتے ہوئے جب میں لکھنؤ یونیورسٹی پہنچا. وہاں میرے استاد پروفیسر عباس رضا نیر صاحب جو آج بھی ہیں، شعبہ اردو بھی ہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے، انہیں میں نے ایک دو غزلیں دکھائی. پھر وہاں سے دل میں ایک ہمت سی ہوئی کہ نہیں، شعر لکھ کے صرف رکھنا نہیں ہوتا ہے، دوسرے کو سنایا بھی جا سکتا ہے یا سنایا جاتا ہے. بہرحال وہ پروفیسر عباس رضا نیر صاحب ایک ہمہ شخصیت تو ہیں ہی. انہوں نے 2-4 نشستوں کے نام بتائے اس زمانے میں لکھنؤ میں. تو میں وہ نشستیں وغیرہ وہاں 9 بجے کے بعد ہی رات میں ہوا کرتی تھی. میں دوڑ کے ساری نشستیں اٹینڈ کرتا تھا، اور وہاں چونکہ سیکھنے کا اتنا جنون تھا کہ اس جنون کے آگے بالکل، اور کہ بس یہ شاعری سیکھنا، شاعری کہتے کسے ہیں. بہرحال وہاں تک ہو گیا، اور وہاں سے جب میں حیدرآباد گیا، وہاں سے BEd کیا میں نے مولانا آزاد سے، پھر ادھر آ گیا حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں. ان 2 یونیورسٹیوں کے درمیان ان 2 یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے میری پرورش کی، خاص طور سے میری شاعری کی. ادھر مولانا آزاد میں کلام سر تھے اور خالد سعید صاحب جو ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہو گیا. ان سب کے جب ربط میں آیا تو پھر لگا نہیں، شاعری تو کہیں کچھ اور چیز کا نام ہے، یہ صرف مصرے برابر کرنے سے نہیں ہوتے. بہرحال وہ تھوڑا پیریڈ ہی تھا، کم پیریڈ تھا. جب میں حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں آیا اور میرے استاد محترم پروفیسر مظفر علی شہمیری صاحب کے پاس ایڈمیشن ہونے کے بعد میں 15 دن صرف اس ٹینشن میں تھا کہ کن کو میں اپنا گائیڈ چنوں جو کہ شاعری بھی مجھے سکھا سکے. تو چونکہ ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی میں جب کوئی بھی بچہ جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کنفیوز کہ کن کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے، یا کہاں میں رہوں میرے لیے بہتری ہوگی. تو اس دوران لوگوں سے معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ پروفیسر مظفر علی شہمیری صاحب ایک شاعر بھی ہیں. تو پھر وہاں میں نے کہا اب میرا کام صحیح معنوں میں ہی ہوا ہے. اب ان کے ساتھ رہ کے میں نے MPhil کیا 1.5 سال کا. مقالہ لکھتا گیا، جو بھی وہ کہتے رہے سب کرتا رہا. ادھر غزلیں لکھ کر کے ان کے ٹیبل پہ رکھتا رہا. 6-7 مہینے گزر گئے، کوئی نہیں، ایک پیپر بھی میرا نہیں دیکھا میری غزلوں. میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. پھر اس کے بعد
एक दिन अचानक उन्होंने एक गज़ल मेरी देखी, उन्हीं पे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे में एक गज़ल उनके टेबल पे ले गया, सर इसको देख लेना, सर इसको देख लेना, सर इसको देख लेना। बहरहाल ये MPhil हो गया, PhD में एडमिशन हो गया। फिर उन्होंने एक दिन एक पेपर मेरा देखा, मेरी गज़ल एक देखी, तो फिर कहा, फिर वहाँ से जब उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, इसके अंदर इस तालिब इल्म के अंदर एक शायर भी छुपा हुआ है। फिर जो उन्होंने मेरे पीछे मेहनत की, मुझे निखारने में, उस शायरी की मेरी तमाम लवाजिमात वो बताते रहे। सुबह 6 ही बजे डिपार्टमेंट आ जाना, फ़ोन कर दिया करते थे कि आफ्ताब कहाँ हो, आ जाओ। अब जाहिर सी बात है, सुबह 6 बजे डिपार्टमेंट में, तो 9-10 बजे तक मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम दोनों लोग शायरी पे सिर्फ बात ही चले। अच्छा, ये भी है कि जिस दिन वो सुबह फ़ोन कर दें 6 ही बजे, तो मैं कन्फ्यूज, मैंने कहा आज तो सर ने गज़ल कही है, और जब मैं चला जाऊं 6 बजे तो वो कि बस आज ये लिख के लाया है कुछ। तो बहरहाल ये मामला होता रहा, बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने वैसी प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी सर जैसी मैंने शख्सियत देखी ही नहीं कि अपने तलबा को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। और उनका वो अजीब मामला, वो एक शख्स नहीं बल्कि और भी न किसी तरह का तकब्बुर नहीं, किसी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं, कोई भी हवाई चप्पल में डिपार्टमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा अरे बाप, ये हवाई चप्पल में कभी कभी आप ठेले पे चाय पी ले रहे हैं। तो फिर बाद में मेरे सामने बड़े लोग ऐसे ही होते हैं जो इल्म के बिना पर बड़े लोग होते हैं। कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई बनावटीपन, कोई किसी भी तरह से एकदम बिल्कुल बरी। एक आम इंसान देखेगा तो वो बता ही नहीं सकता कि ये किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के HOD और प्रोफेसर। बहरहाल मैं 2 साल तो बहुत खुश था कि अब तो सर और मेरा मामला चलता रहेगा। बात ये हुई कि जब वो HOD शिप अख्तियार किए, सदर सूबा जब बने, तो फिर मुझे टेंशन हुई। मैंने कहा वो अब क्या करूँ, क्योंकि काम डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा उनका बढ़ जाता था। फिर फ़ोन करते रहो, कोई ये नहीं। फिर उसी दरमियान मैंने एक रास्ता निकाला, हैदराबाद के मशहूर शायर रहमान जामी साहब, उनसे मुलाकात की, उनके घर गया और मैंने कहा मैं बाज़ाब्ता आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। और सर यकीन मानिए, मैंने 3 साल मुसलसल कंटिन्यू हर संडे को सुबह 6 बजे 7 बजे यूनिवर्सिटी छोड़ करके उनके घर पहुंच जाना, और हफ्ते भर में जो भी मैंने शायरी का वर्क किया है उनके सामने ले जाके रख देता था। वो देखते थे, खुश होते थे, शायरी की तमाम बारीकियां बताते थे। सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक मुसलसल गुफ्तगू होती रहती थी। लोग बीच में लोग आते भी रहते थे, चले भी जाते थे, मगर हम वो भी रहमान जामी साहब, वो हो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अभी हाल ही में उनका भी इंतकाल हो गया। बेलौस मोहब्बत, हजारों शायर बना के उन्होंने छोड़ दिए हैदराबाद। कहाँ से कोई फ़ोन पे इस्लाह ले रहा है, कोई आके इस्लाह ले रहा है, कोई ख़त भेज रहा है। उनका भी एक काम, सुबह उठते थे कमरे में ऑफिस नुमा बना, वहीं पर बैठ करके सिर्फ किसी को फ़ोन पे इस्लाह दे रहे हैं, किसी का लेटर आया हुआ है इस्लाह के लिए, किसी की गज़ल आई उसको सही, यही सब उनका 4 बजे तक यही काम रहता था। बहरहाल मैंने रहमान जामी साहब से बहुत कुछ सीखा और उनकी इज़्ज़त भी बहुत करता हूँ। बेचारे दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो यहाँ से मेरा अदबी सफ़र, और पहला मेरा मजमूआ कलाम प्यासा दरिया, वो प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी साहब और रहमान जामी साहब की ही देन है। फिर इसके बाद रहमान जामी और प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी के टच में आने के बाद मुझे फिर शेर कहने पर जो एतमादी होती है कि नहीं ये शेर हुआ है और ये अभी इसमें कुछ कच्चापन, ये जो पुख्तगी जिसे कहते हैं, पुख्तगी मुझे इन दोनों प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमीरी और रहमान जामी साहब के से जब मेरी कुर्बत हुई, जब इनके पास पहुंचा, तो फिर मुझे ये सब। माशाअल्लाह, बड़ी दिलचस्प है आपकी अदबी ज़िंदगी की रुदात। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में शायरी दरअसल क्या है? शायरी सर मेरी नज़र में
دیکھا جائے اگر میرے نزدیک شاعری وہ آئینہ ہے جس میں زندگی کے نشیب و فراز کی تصویریں شاعر ادب کے سانچے میں ڈھال کر معاشرے کو پیش کرتا ہے۔ یہ اور بات وہ تصویریں غزل، دوہے، نظم، ثلاثی، قطعات، رباعی، دیگر اصناف سخن میں ہو سکتی ہے۔ جس صنف سخن کے ساتھ شاعر کا ذہن رچا بسا ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار اسی صنف سخن میں کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے تمام شعراء ایسے ہوئے ہیں جو کئی اصناف پر عبور رکھتے ہیں، وہ کئی اصناف میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعری کے لیے دراصل سب سے جو میرے اب تک جو سمجھ میں آیا ہے کہ شاعری کے لیے شعریت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ریل آتی ہے ریل جاتی ہے، ردیف بھی ہے، قافیہ بھی ہے، وزن بھی ہے، مگر ہم اسے شعر نہیں کہہ سکتے کسی بھی قیمت پر۔ تو گویا کہ شاعری شعریت کا اس میں ہونا ضروری ہے، وہ کسی بھی حیت میں ہو۔ شاعر نے کسی بھی حیت میں اپنی بات کہی ہو مگر اس میں شعریت ضرور ہونی چاہیے، وہی شاعری ہے۔ بہت اعلیٰ، بالکل عام فہم زبان میں آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک پیچیدہ سوال کا پر لطف انداز میں جواب عنایت فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت مشاعروں کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا آپ اسے تشویشناک قرار دیتے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہی ہو رہا ہے؟ سر، مشاعرے اگر ایک جملے میں بات کروں کہ دور حاضر میں مشاعروں کی جو صورتحال ہے، تو جہاں تک میرے اپنے سمجھ میں آیا کہ آج کا مشاعرہ پوری طرح سے مجرے میں تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ مشاعرہ سننے نہیں بلکہ اب لوگ دیکھنے آتے ہیں اور ادب کا جنازہ اٹھا کر چل دیتے ہیں۔ مشاعرے کی اس صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو اس میں کچھ ہمارے ادارے، تمام دیگر یونیورسٹیز جنہیں تخلیق پر کام کرنا تھا، وہ اس سے ہمکنار ہو گئی، جس کی وجہ سے مشاعرے کی یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو سیاسی حکمراں ہوتے ہیں، انہوں نے مشاعرے کو اپنی پاپولرٹی اور اپنے ایڈورٹائز کا ذریعہ بنایا۔ خاص طور سے میں یو پی کی بات کر رہا ہوں سر۔ پھر وہاں سے مشاعرے کا تو جو حال ہوا ہے اللہ پناہ، اور یہ متشاعر اور شاعرات کا تو خیر اس پہ بات کریں گے تو بہت، بہرحال ہاں، لیکن یہ ہے کہ امید کی ایک کرن بھی جاگی ہے۔ ادھر چند برسوں میں دہلی میں ریختہ جو مشاعرہ ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب کو فروغ دینے میں جو کام انجام دے رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے خیالات سے 100% متفق ہوں۔ خدا کرے کہ مشاعروں کی پاکیزہ تہذیب پھر سے لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرتے ہیں، یعنی یہ کہ مشترکہ غزل کے سلسلے میں میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوتی رہی ہے ماضی میں قریب میں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ موضوع آپ کے PhD مقالے کا حصہ بن گیا۔ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بھی اپنے احساسات سے نوازیں۔ سر، جہاں تک مشترکہ غزل کا سوال ہے تو اس وقت جہاں ادب میں ایک مصری نظمیں، نثری غزل، مرہ غزل، یہ سب وجود میں آ گئی ہیں، یہ اور بات کہ یہ سارے تجربے ناکام رہے ہیں، مگر مشترکہ غزل کا تجربہ، اور ظاہر سی بات ہے اس کے موجد تو آپ ہی ہیں، اس سلسلے میں ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں، بلکہ میں نے اپنے مقالے میں بطور ایک باب مشترکہ غزل رکھا ہوا ہے، اس کے موجد آپ ہیں۔ اس حوالے سے میں نے باضابطہ لکھا ہے اپنے مقالے میں، آرٹیکلز اس میں مضمون لکھ کر کے میں نے 2-3 چھپوائے، کئی جگہوں سے چھپا۔ مشترکہ غزل کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ جب میں پروفیسر مظفر علی شہمیری صاحب کے پاس تھا تو اکثر وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ غالب کا، ناصر کاظمی کا، میر تقی میر کا اور ناصر کاظمی کا مجموعہ لے لیجئے اور ان کی غزلوں کے ایک طرف کے سارے مصرے اتار ڈالیے کاپی پر اور اس کے بعد دوسرا مصرع لگائیے۔
یہ شاعری سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس نظریے سے جب میں مشترکہ غزل کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت کارآمد صنف نظر آتی ہے، خاص طور سے نئے لکھنے والوں کے لیے، کہ دو لوگ شاعری سیکھ رہے ہیں۔ بھائی غزل کے تمام مصرع اولیٰ کو لے لیجئے، مصرع ثانی لگانے ہیں، تو یہی حال مشترکہ غزل میں بھی ہے۔ مشترکہ غزل میں جو تجربہ کیا گیا کہ مصرع اولیٰ کسی کا ہے، مصرع ثانی کسی کا ہے، بہرحال یہ آپ کا ایک کامیاب تجربہ رہا ہے، اور نئے لکھنے والوں کو اس میں موقع ملنا چاہیے، وہ لکھیں اس تجربے نہیں، بلکہ ہے تو غزل ہی، یہ اور بات ہے کہ مشترکہ ہے، غزل کے تمام لوازمات ہیں اس کے ساتھ، تو اس لیے مشترکہ غزل مجھے بہت ہی پسند ہے۔ دو شاعر کے خیالات کو اس طرح سے یکجا کیا جاتا ہے، یہ مشترکہ غزل کے فن کا نام۔ بہت بہت شکریہ محترم آفتاب صاحب کہ آپ نے مشترکہ غزل کو اپنی پی ایچ ڈی کی سند عطا کی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں بھی ہم آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے۔ فکر و فن شعر و سخن کے اس چینل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک خالص ادبی چینل ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ تمام ناظرین اردو والے اس سے جڑیں تاکہ ادب کو فروغ مل سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب کہ آپ نے فکر و فن شعر و سخن کو اپنی ہمت افزائیاں عطا فرمائیں۔ ہمارے ناظرین کے ساتھ ساتھ میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنے کلام سے بھی نوازیں اور اپنے ثلاثی سے بھی نوازیں۔ آج فکر و فن شعر و سخن کے اس پلیٹ فارم سے ویسے آپ کیا کچھ سنانا پسند فرمائیں گے؟ چند ثلاثی ملاحظہ فرمائیں جو کہ ادبی حلقوں میں میری پہچان بنی، کہ روز ملتی ہے مجھ سے میلے میں، اس طرح سے بھی کوئی ملتا ہے زندگی مل کبھی اکیلے میں، یا اس طرح سے ذہن پہ چھائی ہے نظم لپٹی ہوئی ہے سینے سے، یاد لیکن غزل کی آئی ہے، رات پونم میں چاندنی بکھری، دل کے غارے ہیرا میں تب میرے تیری یادوں کی آیتیں اتری۔ اچھا رشتہ یوں جوڑنے کو آیا تھا، رشتہ یوں جوڑنے کو آیا تھا، دل کی دہلیز تک مجھے تیرے، چاند خود چھوڑنے کو آیا تھا، خود ہی اپنے لہو کی پیاسی ہے، حادثوں نے یہ دن بھی دکھلایا، ہر غزل اب تو بے لباسی ہے۔ آخر میں ایک ثلاثی اور کی قطرہ قطرہ کی آس رکھتا ہے، یہ مقدر کا کھیل ہے شاید، دریا ہو کے بھی پیاس رکھتا ہے۔ آئیے اسی تسلسل میں دو تین دوہے صرف ملاحظہ کر لیجئے کہ ماٹی ہی میں ملنا ہے ایک دن دیر سویر، انسان کی اوقات کیا ماٹی کا ہے ڈھیر۔ اچھا جیون کی پریبھاشا میں دکھ سکھ حصے دار، دھوپ کسی کے آنگن میں چھاؤں کسی کے دوار۔ اچھا شیتل من میں ہو گیا جل کر گوری چور، میں ماٹی کا ہوں دیا تو چندہ کا نور۔ آئیے دوستوں ایک غزل ملاحظہ فرما لیجئے کہ جرم کیا تھا جو کیا اس کے حوالے مجھ کو، ہجر کر ڈالے نہ برباد بچا لے مجھ کو۔ اور شہر میں اس کی سخاوت کا بہت چرچا ہے، پھر کہو اس سے کہیں خود میں بسا لے مجھ کو۔ اور شعر یہ ہے کہ وقت نے یوں بھی بدل ڈالے ہیں تیور اپنے، وقت نے یوں بھی بدل ڈالا ہے تیور اپنا، راس آتے ہی نہیں دن کے اجالے مجھ کو۔ اور شعر کی مستند سمجھے زمانے میں جسے ہر عاشق،
عشق کا ایسا حوالہ تو بنا لے مجھ کو، اور زندگی تجھ کو سکھا دے گی ہنر جینے کا، پہلے ہوٹھوں کے تبسم میں سجا لے مجھ کو۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ خود کو ہاتھوں میں تیرے سونپ دیا ہوں عرشی، خود کو ہاتھوں میں تیرے سونپ دیا ہوں عرشی، جو بھی بن پائے وہی اب تو بنا لے مجھ کو۔ اور آخر میں ایک نظم جس کا بڑی مختصر سی نظم ہے، خوابوں کا جزیرہ، کہ میرے خوابوں کے اس جزیرے پر کوئی آتا نہیں ہے برسوں سے، پہلے انسان کا تھا ہجوم یہاں، اب کوئی نقش بھی نہیں ملتا، نہ کوئی اب رہا گما مجھ کو، نہ کوئی پیاس میرے ہونٹوں پر، میری راتوں کی صاف چادر پر کوئی دھبا نظر نہیں آتا، دور تک دیکھتی رہی آنکھیں، رات کے اس اندھیرے جنگل میں کوئی اپنا نشان نہیں ملتا۔ بہت خوب، مستند سمجھے زمانے میں جسے ہر عاشق، مستند سمجھے زمانے میں جسے ہر عاشق، عشق کا ایسا حوالہ تو بنا لے مجھ کو، عشق کا ایسا حوالہ تو بنا لے مجھ کو۔ واہ، بہت خوب، کیا بات ہے۔ اب آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے نو آموز شاعروں اور نوجوان قلمکاروں کو آپ اپنے ایک بہترین پیغام سے نوازیں۔ میں نئے لکھنے والے شاعروں کو، قلمکاروں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لکھنے سے زیادہ مطالعہ کریں۔ جان ایلیا نے کہیں لکھا ہے کہ جس عمر میں لوگوں کو صرف پڑھنا چاہیے اس عمر میں شاعری کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ تو نئے لکھنے والوں سے میری التجا ہے کہ وہ مطالعہ زیادہ کریں، پڑھیں زیادہ، لکھیں کم۔ اگر وہ اپنی شاعری میں اپنے فن کے ساتھ آگے چل کر انصاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھنے سے زیادہ پڑھیں۔ ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب، اس پیغام کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم آپ کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ادبی پروگرام میں دلچسپی لی اور ہماری بزم میں شریک ہو کر فکر فن شعر و سخن کے گوہر لٹا دیے۔ ادارہ سیدھی بات، ادارہ فکر فن شعر و سخن اور ہمارے ادارے کے رفقا، ہمارے ناظرین بھی اس سپاسگزاری میں شریک ہیں۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب جو آج ہم سے محو گفتگو تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے واٹس اپ کے رابطے کا نمبر ہے 9440936810۔ آپ ان سے فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیں، 9343334855۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ عزیز بلگامی اور ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر۔